بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ پوچھا جائے ایک طرف ریپ ہو رہا ہو اور ایک طرف مورتی پوجا ہو رہی ہے تو وہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہوگا؟ تو اسلام کی نظر میں مورتی پوجا سب سے بڑا گناہ ہے. ریپ نہیں ہے. وہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں شرک کرنے والوں کو معاف نہیں کروں گا، چاہے اور کتنے بھی بڑے گناہ ہو میں ان کو معاف کر دوں گا. اگر وہ ایک بار کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دے تو میں اس کو معاف کر دوں گا، لیکن شرک کرنے والا یعنی جو میری ذات میں اپنے آپ کو ٹھہراتا ہے کہ بھائی میں اس کو خدا مان رہا ہوں، اس کی پوجا کر رہا ہوں، تو وہ بڑا گناہ ہے. اللہ کہہ رہا ہے اس بات کو. چلو مان لیا اللہ کی نظر میں یہ صحیح ہے، پر کیا انسانیت کی نظر میں یہ گناہ نہیں ہے؟ میں اپنے مسلم بھائیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، پلیز کمنٹ کر کے بتائیں. Wake up to reality. السلام علیکم. امید کرتا ہوں آپ سب خیر اور عافیت سے ہوں گے. یہ جو کلپ آپ نے دیکھی یہ نیا پار ایجوکیشن والے چینل پر ہے، جس میں اروند سر نے یہ کلپ دکھاتے ہوئے پوچھا ہے کہ کیا یہ صحیح ہے یا غلط، اور انہوں نے کہا میں مسلمانوں سے اس بات کا جواب چاہتا ہوں. اروند سر کا یہ سوال ہے اور ہم اس سوال کا جواب دینے کے لیے یہاں ہیں. آئیے اس کا جواب دینے سے پہلے ہم اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، پروف اور ریفرنس کے ساتھ اور بالکل نرمی کے ساتھ، تاکہ کسی بھی غلط فہمی کا اضافہ نہ ہو. تب تک آپ سب ہمارے ساتھ بنے رہیے. پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی چیز سوشل میڈیا پر ہو رہی ہے اس کے صحیح ہونے کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی. دوسری بات یہ ہے جو کلپ دکھائی گئی ہے کیا اس بندے کو پوری جانکاری ہے بھی یا نہیں، یا پھر اس کی کلپ کو کاٹ کر آدھا ادھورا دکھایا گیا ہے. چلیے کوئی بات نہیں، ہر چیز کا جواب دیا جا سکتا ہے. ہم یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ویڈیو صرف اور صرف ایک ہیلدی رسپانس ہے. ہمارے لیے اروند سر کی بات کو سمجھنا اور جواب دینا ضروری ہے، نہ کہ کسی کے خلاف دشمنی رکھنا. آج کی اس ویڈیو کو ہم کچھ اہم حصوں میں ڈیوائیڈ کر رہے ہیں. سب سے پہلے ایک جوکر ایکس مسلم کو ایکسپوز ہوگا جسے دنیا سوشل میڈیا پہ فالو کر رہی ہے، لیکن آج آپ کو اصلی سچ دکھائیں گے بونس پوائنٹس کے ساتھ. اس کے بعد سوشل میڈیا کا فتنہ اور ہندوستان کے ماحول پہ بات کریں گے. پھر آئیں گے اہل سنت والجماعت حنفی مسلک کے جواب پر. جو کنفیوژن لوگوں کے دماغ میں پیدا کی جا رہی ہے اس کا علم اور دلیل کے ساتھ جواب دیا جائے گا. پھر ہم کریں گے گناہوں کا بیان، جس میں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو سمجھایا جائے گا. اور سب سے امپورٹنٹ، حقوق العباد میں ریپ جیسے گناہ کی سزا کیا ہے اسلام میں، اس پر روشنی ڈالی جائے گی. اور آخر میں ایک دل چھو لینے والی نصیحت جو صرف آپ کے لیے. تو بنے رہی اس ویڈیو میں آخر تک، ہر حصہ آپ کو سوچنے پر مجبور کرے گا. دراصل یہ ساری کارروائی شروع ہوئی تھی پہلگام حملے کے بعد، جب یہ 3 ایکس مسلم وہاں گئے تھے ماحول خراب کرنے کے لیے. ان میں سے یہ ایک شخص بھی تھا، اور وہاں انہوں نے کچھ ایسے الفاظ کہے جو کسی بھی مسلمانوں کو تکلیف دے سکتے ہیں. اسلام پہ لعنت بھیجنے آئے ہیں. زبردست. تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہو کیوں آئے ہیں، اور جو کرنے آئے وہی کر کے آئیں گے واپس، اور جب تک واپس نہیں لوٹیں گے جب تک اپنا کام نہیں کریں گے. جب یہ ویڈیو وائرل ہوئی تو وہاں کے لوگوں نے، کشمیریوں نے کمپلین کی، تب جا کے انہوں نے معافی مانگی. اس میں ہمارے دوارا کچھ ایسی باتیں کہہ دی گئی جن کو نہیں کہا جانا چاہیے تھا. اس کا ہمیں افسوس ہے اور ہم اس کے لیے معافی چاہتے ہیں. میرا نام، میں بھی اسی طرح سے ایک مسلم ٹائپ ہوں، اور ہم واقعی میں اس چیز کو محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارے شبد جو ہے وہ کسی بھی طرح سے صحیح نہیں تھے. جیسے مسلم بھائیوں کو ایسا لگ رہا ہے کہ ہم لوگ ان کے خلاف ہیں، تو ہم اس چیز کی معافی چاہتے ہیں، سچے دل سے معافی چاہتے ہیں. جی میرا نام احسان ہے، میں لونی غازی آباد سے ہوں، اور جیسا بھائیوں نے کہا ہے وہی چیزیں بتانا چاہتا ہوں. ہم نے ایک ویڈیو بنایا تھا اور اس ویڈیو میں ہم نے جو باتیں کہی ہیں وہ حقیقت میں ہمیں محسوس ہو رہی ہے کہ وہ ہماری غلطی تھی. ہم معافی چاہتے ہیں سبھی. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی آپ نے تو بونس کے بارے میں کہا تھا، وہ کدھر ہے؟ وہ ادھر ہے. حصے پہ مار رکھا ہے بہت زیادہ بھینکر. اگر اوپر کے حصے پہ ہے تو آپ دکھا سکتے ہیں کیمرے پہ، کوئی پرابلم نہیں ہے. شاید دکھ جائے تو یہ دیکھ لو. ہاں دکھ رہا ہے. آپ بھی دکھائیے. ہاں دکھا دوں گا، کوئی دقت نہیں ہے. کہاں نشانہ ہے؟ یہ پیچھے ہے. دکھا لے. یہ دیکھو جی حال، دیکھو حال، یہ دیکھو جی حال. اور یہ سارا مطلب ادھر بھی اور ادھر بھی اتنا ان کے شریر پہ، ان کے شریر کا حال کیا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ نیچے تک. اچھی خاطرداری ہوئی تھی ان کی وہاں. اللہ کرے جو بھی اسلام پر جھوٹا بیان دے یا ماحول خراب کرنے کی کوشش کرے
اس کا یہی انجام ہو۔ ویسے مجھے تو یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ لوگ صبح صبح کیسے بیٹھ پائیں گے، کافی دنوں تک درد رہے گا۔ خیر آپ تو سمجھدار ہیں۔ آج کا دور، ہر ہاتھ میں موبائل ہے، ہر زبان بولتی ہے، لیکن افسوس بہت لوگ بنا علم کے صرف کچھ پیسوں کے لیے یا شہرت کے پیچھے یا کچھ صرف دباؤ میں آ کر اسلام پر رائے دینے لگتے ہیں۔ ہندوستان کا ماحول جہاں مسلمان ہر روز نئے امتحان سے گزرتے ہیں، ایسے وقت میں ہمیں بہت سمجھداری سے، بہت دلیل کے ساتھ اور صبر کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ ہر بولنے والا ذمہ دار ہے، ہر سننے والا ذمہ دار ہے، ہر دیکھنے والا ذمہ دار ہے۔ وہ کیا بول رہا ہے، کیا سن رہا ہے اور کس رائے کو اپنی زندگی میں لے رہا ہے، کیونکہ اسلام میں بنا علم کے بولنا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، اور اس چیز کے پیچھے مت پڑو جس کا تمہیں علم نہیں، بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب کا سوال ہوگا۔ ہر لفظ کا حساب ہوگا، ہر نظر کا حساب ہوگا، ہر سوچ کا بھی حساب ہوگا۔ جو ویڈیو میں لڑکا کچھ باتیں کہہ رہا ہے وہ صرف آدھا ادھورا علم لے کر بول رہا ہے۔ اسلام میں نہ آدھے علم کا مقام ہے اور نہ آدھے علم پر فیصلہ کرنا جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص بنا علم کے فتویٰ دے اس کا گناہ اسی کے ذمے ہوگا۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 3657۔ یعنی بنا علم کے بولنا اپنے آپ کو اور دوسروں کو بھی گمراہی میں ڈالنا ہے۔ اور یاد رکھیے اسلام صرف حقوق اللہ تک محدود نہیں بلکہ حقوق العباد، بندوں کی حقوق کا بھی بہت بڑا مقام ہے۔ دونوں میں کمی کرنا، دونوں میں خلاف ورزی کرنا بڑا گناہ ہے۔ گناہوں کا بیان حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ حقوق اللہ صرف اللہ کی عبادت کرنا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ادا کرنا، توحید پر مضبوط رہنا۔ اگر کوئی شخص اللہ کے حق میں تقصیر کرے تو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے، یعنی بڑے گناہ کا۔ حقوق العباد انسانوں کے ساتھ انصاف کرنا، کسی کا بھی حق مارنا، جھوٹ بولنا، دغا دینا، توہین کرنا، سب حقوق العباد کا پیمانہ ہے۔ اور یاد رہے کسی کا دل دکھانا، چغل خوری، غیبت کرنا یہ سب بھی بڑے گناہوں میں سے ہے۔ مفہوم حدیث، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو چاہوں میں بتاؤں کون مفلس ہے۔ مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ، زکوٰۃ لے کر آئے گا لیکن کسی کا حق کھایا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، اور پھر اس کے نیک اعمال لے کر ان کو دے دیے جائیں گے، اور جب نیک اعمال ختم ہو جائیں گے تو ان کے گناہ لے کر اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے اور اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2581۔ اس لیے اسلام میں صرف عبادت کافی نہیں بلکہ انسانوں کے حقوق ادا کرنا بھی لازمی ہے۔ اور ایک اور بہت اہم بات، اسلام میں کسی پر ظلم کرنا جیسے ریپ سب سے بڑے گناہوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اور زنا کے قریب بھی مت جاؤ کیونکہ یہ بے حیائی اور برے راستے میں لے جانے والا کام ہے۔ سورہ الاسراء آیت نمبر 32۔ اسلامک شریعہ کے مطابق ریپ یعنی زنا بالجبر کی سزا بہت سخت ہے۔ اگر ثبوت یا اقرار کے ذریعے ثابت ہو جائے تو شریعت ریپ کرنے والے کے لیے سزائے موت، سزائے حد کا حکم دیتی ہے، یا پھر سخت سے سخت شرعی سزا دی جاتی ہے جیسے سنسار کرنا یا سرکاری طور پر سخت سزا دینا۔ یہ سب قرآن، سنت اور اجماع علماء کا اتفاق سے ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک شخص زنا کرے اور اس پر گواہ ثابت ہو جائے تو اس پر حد سزا لگائی جائے، یعنی موت کی سزا۔ یعنی اسلام ہر ظلم کا سخت طور پر مقابلہ کرتا ہے، چاہے وہ حقوق اللہ کا ہو یا حقوق العباد کا۔ اے میرے عزیز دوستو، آج جب دنیا دھوکے بازی، چالاکیاں اور کنفیوژن سے بھری ہوئی ہے، جب سوشل میڈیا پر ہر کوئی اپنے آپ کو عالم اور مفکر ثابت کرنے میں لگا ہوا ہے، تب سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہم دین کو اصلی صورت میں سمجھیں، قرآن اور حدیث کا علم حاصل کریں، بزرگ علماء حق سے مشورہ کریں اور نفرت اور فتنے پھیلانے والوں سے بچ کر رہیں۔
یاد رکھیے رب تعالی قرآن کریم فرقان الحمید میں ارشاد فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سورہ النحل آیت نمبر 43، جس کا مفہوم ہے اگر نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھ لو۔ اپنا عمل سدھاریں، حقوق اللہ بھی ادا کریں، حقوق العباد بھی ادا کریں، کسی کے کہنے پر ایمان خطرے میں نہ ڈالیں۔ آخر میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سچے علم کی روشنی عطا فرمائے، ہمیں اپنے حقیقی دین پر ثابت قدمی عطا فرمائے اور دنیا و آخرت میں کامیابی نجات عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ انا سنی، انا حنفی، انا بریلوی، الحمدللہ۔ مسلک معین و دین ہی رضا کا مسلک ہے، سب کو یہ بتاتے ہیں ہم بریلوی والے ہیں۔